صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. یہ مجلس شام غریبہ منعقد ہوگی اسی امام بارگاہ میں نماز مغرب کے فوراً بعد. تمام مومنوں اور مادوی نوجوانوں سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے. ابھی آپ کے سامنے زیب ممبر خطیب آل عمران علم و عمل مولانا سجاد حسین آف نواں شہر، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ مصاحب ملک ابراہیم حسین ابراہیم آف حافظ آباد وہ خطاب کریں گے. مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات اللہم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. یا اللہ وارث کائنات اور علت غائی ممکنات، وارث منتقم خون شہداء حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، اور اللہ ہم سب کو مولا اور آقا کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد محترم سادات کی اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. صف ماتم اور یہ عرصہ بارگاہ امام میں قبول فرما. اللہ ان کے مولا کے ناصران اور عزاداران میں شمار فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام انہیں بارگاہ امام کی عنایات اور برکات ان کی شامل حال فرما. انہیں غم حسین علیہ السلام کی سوا اور کوئی غم نہ دے. یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام محترم اسد اور محمد بھائی صاحب اور چیف مؤمن جنہوں نے اللہ خصوصی دعا کی درخواست فرمائیے، خدا بندہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے دلی حاجات پورے فرما. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد انہیں مولا کے ناصران اور غلامان میں شمار فرما. اللہ بارگاہ امام کی بالخصوص عنایات ان کی شامل حال فرما، اور اللہ ان کی مراد پوری فرما. مشکلات میں ہے تو آسان فرما، پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور فرما، اور جو حاجات رکھتے ہیں اللہ ان کی پوری فرما. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد ان کی محافظت فرما، شر اعداء سے انہیں محفوظ فرما. مولا کے جانثاران میں ان کا شمار فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام انہیں تا قیامت آباد شاد فرما. محترم یہ صدر شاہ سے کھلم زندگی عطا فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، صحت و سلامتی عطا فرما.
یا اللہ بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں محترم ناصر شاہ صاحب کو اللہ عالم کی زندگی عطا فرما، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ انہیں بچوں سمیت آباد شاد فرما۔ خداوندہ حاضرین کی جتنے تشریف لائے ہیں یا تشریف لانے والے ہیں، اللہ اور تیری اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزا کو قبول فرما، بارگاہ امام میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ بحق محمد وآل محمد ان کے اس پرسے کو قبول فرما، اللہ مولا کی انہیں شفاعت اور نصرت نصیب فرما، اور جو حاجات رکھتے ہیں پوری فرما، یا اللہ اس عزاداری کی محافظت فرما، جہاں کہیں بھی سب اعضا قائم ہے اللہ اسے شر شیطان سے محفوظ فرما، یا اللہ بحق محمد وآل محمد علماء واعظین ذاکرین خطباء اور سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ اس امام بارگاہ کو تا قیامت آباد شاد فرما، اور اس میں ذکر پاک کو اللہ ہمیشہ قائم دائم فرما، یا اللہ جن سعادات غیر سعادات نے خداوندہ اس کی کوشش فرمائی ہے تعمیر و ترقی میں، اللہ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ اور ان کے اس نیک اعمال کو باقیات صالحات میں شمار فرما، خداوندہ حق محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہماری عزا کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، میں آقا حسین کے ساتھ محشور فرما، اور اللہ جو اس وقت آمین کہہ رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، ان سب کو اللہ آقا حسین کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، صف اعضاء کی آج 9 تاریخ ہے، 9 محرم حرام ہے، اور الحمدللہ یہ پرسہ جو آپ دینے کے لیے آئے ہیں بارگاہ امام میں، الحمدللہ بارگاہ امام میں آپ کی درجات اللہ بلند فرمائے۔ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں اور حسین کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو انسان کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اس کے امام کا ہے، اس لیے کہ امام کے بغیر دنیا کا کوئی بھی بڑے کا بڑے سے بڑا انسان بھی کامیاب نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے ہے امامت کے سلسلے میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا امام حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کتنے عظیم ہیں کہ آپ جب قیامت والے دن اٹھیں گے قبروں سے تو سامنے آپ کے امام آقا حسین کھڑے ہوں گے، اور آپ ان کی میت میں چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی امام آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور یہ چونکہ امام کوئی عام امام تو ہے نہیں، ان کے لیے تو خود اللہ رب العزت نے بزبان وحی پیغمبر اسلام کی زبان ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین یہ عام نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، آپ آقا حسین کی گواہی دینے آئے ہیں، وہ میرے امام ہیں۔ آپ اللہ کی گواہی دینے آئے ہیں کہ اللہ نے انہیں امام بنائے۔ آپ اپنے رسول کی گواہی دینے آئے ہیں۔ یہ گواہی یہ قرآن مجید میں جو گواہی اللہ نے انسان کی پسند فرمائی ہے، اور اللہ کو عمل جو خلوص وعدہ ہو اتنا پسند ہے کہ اللہ اسے قرآن بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے دربار میں
بادشاہ مصر کی بیوی ان پہ اس نے الزام عائد کیا، چاہتی تھی ان سے ان کو دل دے بیٹھی تھی اور ان سے غلط اس کے دل میں خیالات آئے تھے، لذا اس نے چاہا کہ میں کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی اس یوسف علیہ السلام کو میں اس کے دامن کو داغدار کروں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد کے تکمیل کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ اللہ کے نبی تھے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے جو آگے بھاگے تو سامنے سے بادشاہ مصر آ رہا تھا، تو اچانک چونک کے وہ کھڑا ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ماں کان ابو امرأ سوء، یہ اے بادشاہ سلامت جو آپ کی بیوی سے غلط ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا کیا ہے؟ ابھی وہ چاہتے کہ کچھ جواب دیتے، وہ بادشاہ بولتا تو قریب ہی ایک بچہ پر گھوڑے میں پڑا ہوا تھا، فشاہد شاہدون، اس نے گواہی دینا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت عورتوں کے مکر میں نہ آنا، بلکہ دیکھ اگر ان دونوں کی پاک دامانی کا تو نے وہ دیکھنا ہی ہے، معلوم کرنا ہے، تو پھر دیکھ قدت قمیصہ من دبر فصدقت وقدت قمیصہ من قبل فکذبت، کہ دیکھ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو ہے یوسف جھوٹا، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تیری گھر والی جھوٹی ہے۔ یہ ایک نبی پہ الزام عائد کر رہی ہے، توجہ فرمائی آپ۔ تو اللہ کو اس بچے کی گواہی اتنی قبول، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنایا۔ تو آج تک، بلکہ جب تک قرآن رہے گا اس کی یہ گواہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس نے ایک معصوم کی عصمت پہ، ایک معصوم کی عصمت پہ دھبا آ رہا تھا، اور اس بچے نے اپنے معصوم کی عصمت کی گواہی دی ہے، پاکیزگی کی گواہی دی ہے، لہذا یہ بچہ بڑا عظیم ہے، اللہ کو اس کی گواہی پسند آئی۔ ہوا ایک دن ایسا کہ پھر اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے خود، اور جب بادشاہ بنے تو ایک دن اپنے دربار کے اپنے محل کے کمرے میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے یوسف۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ ہو آج میں اپنے یوسف سے کچھ کلام کروں، کچھ باتیں کروں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل، آواز ہے جی رب جلیل، کہ جا میرے یوسف کے پاس چلا جا، وہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا میرا یوسف کو سلام کہے اور ان سے کچھ باتیں کر، ان کا دل بہلا۔ اب جو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سلام پہنچایا۔ جواب سلام کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے یوسف یہ ساتھ والے کمرے میں کون کھڑے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا خانسامہ ہے کہ جو روٹی پکا کے کھانا پکا کے مجھے دیتا ہے، یہ وہی کھڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا یوسف یہ صرف تیرا باورچی نہیں، خانسامہ نہیں، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس نے بچپن میں تیری پاکیزگی کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے چونکے، انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بچہ وہی ہے۔ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا اور پھر اسے اپنے پہلو پہ بٹھا کے اس سے پوچھا کہ تو وہی بچہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا صدقتا، تو کتنا عظیم بچہ ہے، تو سچا ہے، تو اللہ کے نبی کی گواہی دیتا ہے، صداقت کی، پاکیزگی کی، تو کیوں نہ ہو کہ میں اسے انعام عطا کروں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے، انہوں نے دربار میں اعلان کروایا اپنے ملک میں کہ دیکھو دربار سجاؤ اور پبلک کو بلاؤ کہ میں نے ایک خصوصی انعام دینا ہے کسی کو۔ تو اب جب دربار سج چکا، پبلک آ گئی اس کے دربار میں، تو اس نے کہا کہ ایک منبر لایا جائے اور اس کے پہلو میں رکھا جائے۔ تو منبر لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پہلو میں رکھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ تو آپ اٹھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے پبلک سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ آئے بھائی ایھا الناس لوگوں، کہ یہ دیکھو کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس نے بچپنے میں میری پاکیزگی کی گواہی دی تھی کہ یوسف پاک ہے اور زلیخا کا دل ٹیڑھا ہے۔ تو اس نے چونکہ نبی کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، لذا میں اس کے بدلے میں انعام کے طور پہ میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں آدھی شاہی اس کو دے رہا ہوں، میں اس کو آدھی شاہی دے رہا ہوں چونکہ میری پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ تو تم گواہ رہنا کہ میں آدھی شاہی کا اس کو مالک بنا رہا ہوں، کہ یہ میری آدھی شاہی کی بادشاہت کا مالک ہے۔ تو ابھی کہا ہی تھے کہ یہ آدھی بادشاہت کا مالک ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ یوسف تو دنیا کا عارضی حکمران، ایک قطعہ زمین کا مالک ہو کے جو میں نے تمہیں بخشی ہے، تو اپنے جو تیری پاکیزگی کی گواہی دے، تیرے عدل و انصاف میں یہ آیا ہے کہ اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دے۔ تو جو بندہ 80 سال کا ہو کے 80 سال سے اپنا سر سجدے میں رکھ کے میں اللہ کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے، میں اس کو کیا جزا عطا کروں؟ توجہ فرمائی آپ۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ آدمی کہ جو اللہ کے حضور پیشانی سجدے میں رکھ کے اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب یہ سر رکھتا ہے تو اللہ کو اس کا کلام اتنا پسند آتا ہے۔ یوسف جس نے تو یہ تیری زبان اپنی زبان سے تیرے لیے یہ کلمات کہے ہی نہیں، بلکہ اس نے تو یہ کہا ہے کہ قمیص کو دیکھ کے صداقت کا امتحان کر لو۔ وہ بیچارہ کہ جو 80 سال سے میرے ہاں سر پر سجود ہو رہا ہے اور خلوص سے میں اللہ کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے، جو تیرے پاک ہونے کی گواہی دے، وہ تو آدھی سلطنت کا مالک ہے، بتا میں اسے کیا جزا عطا کروں؟ اچھا یہ تو وہ ہے کہ جو سر تو رکھتا ہے لیکن سر اٹھا لیتا ہے۔ کائنات میں ایک وہ بھی ہے کہ جو میری پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے لیکن سر رکھتا ہے، اٹھا کوئی اور جاتے ہیں، بتا اس کی جزا کیا ہے؟ بتا اس کی جزا کیا ہے؟ تو اس کی جزا میں اللہ کو حق بنتا ہے کہ تو اپنی آدھی شاہی دیتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ جو سر بھی میری بارگاہ میں اسی گواہی کے لیے قربان کر رہا ہے، میں اللہ اس کو اپنی بادشاہت دے دیتا ہوں کائنات کی۔ یہی وجہ ہے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں خدا رحمان کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، سر سجدے میں رکھا ہے اور ایسی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، خدا کی قسم سر اور لے گئے ہیں، سر اٹھایا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کائنات کا خالق میں ہوں، حسین کائنات کا مالک تو ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پوچھئے ان اللہ والوں سے جنہوں نے اقرار کیا ہے، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہ کائنات کا کوئی اور نہیں، یہ حسین ابن علی۔ درود پڑھیے محمد وسلم، سمجھے عظمت حسین، یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت اور شاہی کائنات
बादशाहत कायनात हुसैन को क्यों मिली? ये वो सजदा था हुसैन इब्ने अली का कि जो उसे इस मंजिल पे पहुंचा गया। यही वजह है कि कायनात आलम में हम नहीं समझे हैं, इकबाल समझ गया था हुसैन इब्ने अली को, और उसने पुकार के कहा था देखो इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाह। ये सजदा बाबे की उसने तलवार का जिक्र किया। मैं कहूंगा इकबाल तूने समझा ठीक है, लेकिन पूछ हुसैन के बाबे से कि वो तलवार की ज़र्ब पे फख्र भी करता है या नहीं। खंदक में उसे अली वली को 2 इनाम मिले थे। पैगंबर इस्लाम ने बज़ुबान वही अल्लाह ने 2 इनाम अता फरमाए थे। अली चले थे उमर इब्न अब्दुल वुद के मुकाबले में, तो पहली सनद जो अल्लाह ने बज़ुबान वही इरशाद फरमाई थी, इरशाद फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कुल्ले ईमान की सनद अली को मिली थी, और दूसरी सनद जब आपने उमर इब्न अब्दुल वुद के सर पे वार किया था और उसका सर कलम किया था, तो अल्लाह को इतनी ज़रब पसंद आई कि फ़ज़ाए आलम ने जिब्रील से कहा कि ताज उतार के ऐलान कर कि ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। तो मेरे दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इकबाल तू पूछ अली इब्न अबी तालिब से, जिसकी ज़र्ब की तारीफ अल्लाह कर रहा है कि जहान सकलैन से अफजल है, लेकिन वो अली अपनी इस ज़र्ब पे फख्र नहीं कर रहा। अली सर झुकाए हुए हैं, अली का फख्र ज़र्ब पे नहीं है। अली कैसे फख्र करे कि ज़र्ब छठे दर्जे की इबादत है। अली छठे दर्जे की इबादत पे कैसे फख्र करे? अल्लाह की कसम 19 रमजान थी, मस्जिद कूफा थी, अली का सर सजदे में था कि मलऊन ने ज़र्ब लगाई, अली की जुबान से जुमले निकले फुज़्तु व रब्बिल काबा। ज़र्ब अली ने मारी, अली ने जुमले नहीं कहे कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह की कसम सजदे आखिर था अली का, कि उस सजदे ही की वजह से हुसैन को भी बादशाहत मिली, सजदे की वजह से। अली का फख्र है सजदे की वजह से, और जो हुसैन और अली को मानता है वो बेसजदा होके कैसे फख्र कर सकता है? समझिए, ये था हदफ मकसद इमाम मज़लूम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह अस्त है, हुसैन है, बादशाह हुसैन है। ये मिली सजदा सर रखा खुदा की कसम पर सहरा नविश्त ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सजदा किसको था? ये सजदा कोई एहतराम का सजदा नहीं था, कोई ताज़ीमी सजदा नहीं था, बल्कि उस ज़ात का सजदा था जो हकदार सजदा है। नहीं समझ में आई बात? बतला दिया, जब तक खुदावंदा ये सजदा रहेगा तेरी तौहीद का इकरार होता रहेगा। हातिफ गैबी की आवाज आई, हुसैन तूने अपना सर दे दिया है, तो मैं रब हो के अपनी जात की कसम खा के कहता हूँ, अब मेरा और तेरा मुआहिदा हो गया है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा हुसैन भी रहेगा, हुसैनियत भी रहेगी। दुनिया के इस गम को मिटाने वाले समझो खुद मिट गए, लेकिन गम हुसैन उनसे नहीं मिटा। क्या वजह है? ये वजह है कि यह गम कोई आम गम नहीं है, बल्कि ये गम सय्यद शुहदा है। सबस दुरूद पढ़िए मोहम्मद। मेरे दोस्तों और अजीजों, जितना मजा
خدا کی قسم اس سجدے میں ہے، کبھی آپ کر کے تو دیکھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نعمت ملی سجدہ، کسی کی طرف سے کچھ ملا سجدہ، کوئی اچھی بات سنی سجدہ، کھانا آیا سجدہ، اٹھے تو سجدہ، بیٹھے تو سجدہ، ہر وقت سجدہ۔ فرمایا آپ کا ایک باغ تھا جس میں کتنی ہزار کھجوریں تھی، آپ ہر کھجور کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھا کر۔ یہ امام کا وظیفہ ہے۔ ہمارا وظیفہ دیکھیے، ہم ہیں کہ جو نماز سے بھاگتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، پہلی گواہی جو لی اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور پھر جب اللہ کو مان گئے اور اللہ کو ایک بھی مان گئے تو اس وقت رسول اللہ سے کہنے لگے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں جن کو آپ نے منوایا ہے۔ تو اس کا گھر کہاں ہے؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا میرا گھر قلب مؤمن ہے۔ انہوں نے کہا جب کہ وہ ہے ہی ہمارے دل میں تو کیوں نہ ہو کہ اب ہم اس سے باتیں کر لیں۔ تو اللہ سے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آواز غیب آئی، مجھ سے ایسے میں باتیں نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، اور میرے سامنے اگر آنا بھی ہے باتیں کرنے تو پہلے ہاتھ منہ دھو کے آؤ، پاکیزہ لباس پہن کے آؤ۔ اسی لیے نماز سے پہلے وضو کروایا کہ ہاتھ بھی دھو اور منہ بھی دھو، ایسے نہ آ جاؤ، اس لیے کہ اب تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کلام کرنے آ رہے ہو۔ اب جب ہم نے منہ ہاتھ دھو لیے تو ہم نے کہا اللہ ہم اب منہ ہاتھ دھو چکے تو اب ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بات جو کرنا چاہتے ہو مجھ سے تو کیا تمہیں میری پہچان بھی ہے یا ایسے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ پہچانا بھی ہے مجھے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو اللہ نے پوچھا کیا معرفت ہے؟ تو ہم مصلی پہ آ گئے، کعبہ کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ادب و احترام کے ساتھ ہم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہم نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ تیری معرفت ہمیں یہ ہے کہ تو بڑا ہے ہم چھوٹے، ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ نے ارشاد فرما پھر کہ اچھا تو نے یہ اعتراف تو کیا لیکن یہ ہاتھ کیوں اٹھائے؟ کہا اللہ اس لیے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ہر شے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اب یہ ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو صرف تیرے لیے اٹھیں گے، کسی اور کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کمال تھا ان ہاتھوں کا کہ حسین ابن علی کے اور ان کے بابے کے یہ ہاتھ تھے کہ بابے کے ہاتھوں کے لیے اللہ کو کہنا پڑا اب یہ ہاتھ علی کے نہیں، یہ ید اللہ ہے۔ یہ بات دیکھتے جائیے کتنا لطف اس نماز میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا شاباش تو میری معرفت رکھتا ہے، بتلا تو صحیح میری کوئی اور بات، کوئی اور میری معرفت۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کمال تو میرے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور میں تو تجھے انعام عطا کروں گا، بتلا کچھ اور بھی میرے بارے میں جانتا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شاباش یہ بتلا یہ مالک یوم الدین کیا ہے؟ تو تم نے مالک یوم الدین، تو دین کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین کا دن کیا ہے؟ ہم گئے علماء کے پاس، ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ مالک یوم الدین کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دین کے معنی جزا ہے، دین کے معنی بدلہ ہے، دین کے معنی قیامت ہے۔ تو یہ معنی الجھ گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کے معنی کیا ہے۔ تو کیوں ایک ہم نے کہا اچھا ان سے نہیں تو کسی اللہ والے سے، ولی اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو ہم چلے، ہمیں اس دنیا میں ایک ولی مل گئے، اللہ کی قسم اجمیر شریف کے
ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی آؤ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، یہ دین کوئی ایسے نہیں، دین است حسین۔ اگر دین پوچھنا چاہتا ہے تو دین حسین ہے، دین است حسین، دین حسین ہے۔ تو ہم نے آ کے پوچھا اس سے کہ بتلاؤ کہ یہ مالک یوم الدین، کہا بس مالک یوم الدین کے معنی یہ ہے کہ اللہ یوم حسین کا مالک ہے۔ جس دن قیامت ہوگی حسین ابن علی بادشاہ ہوں گے، کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، سارے آئیں گے، ارے جو حسین کے محب ہوں گے حسین ان کو بلا بلا کے اجر عطا کر رہے ہوں گے، اور جو حسین کے دشمن تھے، بغض حسین رکھتے تھے، قیامت والے دن حسین ان کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے دوزخ کی آگ سے یہ تیرا ہے، اور جنت میں جانے والے سے کہیں گے یہ میرا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نماز میں کتنا لطف ہے۔ اگر کسی کو معرفت ہے تو ساری رات وہ اپنی عبادت میں گزار دے گا۔ ہم دور ہیں سجدے، الحمدللہ اب تو نواں شہر اور گرد و نواح کا شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اب تو ماحول ہی انشاءاللہ تعالی نیکی کا بن گیا، حسینی ماحول بن گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے پولشین والے پہ ملے تھے بھائی پیر قاسم شاہ صاحب، خدا انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ امام بارگاہ بنایا محمود والا پہ، اور قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ نام اس کا آپ ہی تجویز کریں۔ میں نے کہا اس طرح کرو، ان دو ناموں میں سے ایک رکھو، یا قصر حسین رکھ دو یا ایوان حسین رکھ دو، اس لیے کہ بارگاہ حسین۔ الحمدللہ وہ امام بارگاہ آج قصر حسین کے نام سے الحمدللہ آج پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اس کا نام ہے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس امام بار کو سربلند فرمائے، اور اس میں اس ذکر پاک کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ دین کس دین است حسین، کوئی سوکھا نہیں بچے، اس پہ خاندان رسالت کا سب کچھ قربان ہوا، یہ کوئی دین عام نہیں بچا۔ اللہ کی قسم حسین ہم سے مدد کا طلبگار ہے۔ دو سوال کیے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں استغاثہ، حل من ناصر لن ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حسین ہم تیری مدد کے لیے حاضر ہیں، حسین ہم کربلا میں ہوتے ہم تیرے ساتھ ہوتے، حسین تیری شہادت سے پہلے ہم اپنا سر کٹاتے۔ اللہ کتنی دشمنی تھی ان کمینوں کو، ان مبغض اہل بیت کو، کتنی دشمنی تھی حسین ابن علی سے۔ عام طور پر دشمن جب اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور قتل کر لیتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ پھر مقتول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کتنی عظیم مظلومیت ہے حسین ابن علی کی۔ زین زلزلہ سے گرے، فرش زمین پہ آئے، جھڑے آقا، آخری سجدہ کیا، کمینہ کنڈ خنجر لے کے آیا، اور آیا میرے حسین کا سر لے کے گیا۔ عزاداروں پھر یہ نہیں کہ ظلم کے ختم ہو گیا، نہیں، یہ کمینے عمر سعد کے لشکر سے آواز آئی کہ جلدی کرو، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑا، مغرب کے مشرق کو دوڑا۔ عرب جب کسی سے اس کا بدلہ لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں۔ عزاداروں مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، عزاداروں میرے آقا کا جسم
मुतहर जिसमें अतहर घोड़ों की टापू से पामाल हुआ, वो कमीने फिर भी रह जाते लेकिन रहे नहीं। आवाज दे के कहा लूटो तबर्रुकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। ये कमीने आए, खयाम को आग लगा दी। हमीद कहता है मैंने देखा खयाम को आग लगी हुई थी, हर बीबी परेशान, कोई इस खैमे में जा रही है तो कोई उस खैमे में। एक छोटी बच्ची सन छोटा था जिसके दामन को आग लगी हुई थी। मैं उसके पीछे पीछे चला कि मैं दामन से आग को बुझाऊं, लेकिन वो डरी और मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। मैं उसके पीछे एक जगह गई, थक के बच्ची फर्शे जमीन पे झड़ी। अब जो मैं करीब गया तो नन्हे हाथ जोड़ के कहा आय अब्द खुदा मेरे करीब ना ना, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं अहले बैत पैगंबर से हूँ। रावी कहता है मैं खड़े हो गया, अज़ादारो वो बच्ची उठी, नजफ को मुंह करके कहा दादा अली आ देख तेरी बेटियों के सरों से चादरें उतर गई और उनके खेमों को आग लग गई। हम दर दर रुल गई। ओ कूफा और शाम के बाजार अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। सयअलमुल मुजरिमून।